بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. محترم احباب، یہ سورۃ النور کی آیت ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان گارجین کو جو محض تنگ دستی اور غربت کی بنیاد پر اپنی اولاد کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر شادی کی خوشخبری دی ہے، شادی کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور اسی طرح سے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ شادی کریں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لوڈیوں کا بھی، یعنی جن کے پاس غلام ہوں اور لوڈیاں ہوں ان کا بھی نکاح کر دو. اگر وہ مفلس بھی ہوں گے، ان یکونوا فقراء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. اس آیت کے اندر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ مفلس ہوں گے تو شادی کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غنی بنا دے گا، مالدار بنا دے گا. اس آیت کے اندر اسی طرح سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جس کے پاس مرد نہ ہو، جس کا خاوند نہ ہو، جس میں کنواری بچیاں بھی شامل ہیں، یا اسی طرح سے جو مطلقہ ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں، یا جس کے خاوند کا انتقال ہو چکا ہو وہ بھی اس میں شامل ہیں. یعنی تینوں طرح کی خواتین اس حکم میں شامل ہے. ایم اسی عورت کو کہتے ہیں جس کے پاس خاوند نہ ہو. تو انہیں چاہیے کہ گارجین حضرات ان کی شادی کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم نکاح کر لو، بلکہ یہ کہا وانکحوا، نکاح کر دو. تو یہ خطاب گارجین کو ہے. یعنی گارجین ایسی خواتین کا جن کے پاس شوہر نہیں ہے، چاہے وہ کنواری ہوں یا خاوند کا انتقال ہو گیا ہو یا وہ مطلقہ ہوں، گارجین کو چاہیے کہ وہ ان کی شادی کر دیں، ان کی شادی میں تاخیر نہ کریں، غربت کو بہانہ بنا کر کے یا تنگ دستی کا بہانہ بنا کر کے. اسی طرح سے وہ مرد جو بالغ ہو چکے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ان کے گارجین ان کی شادی کر دیں. یہ بہانہ نہ بنائیں کہ ابھی ہمارا لڑکا جو ہے بے روزگار ہے، کمائی نہیں کر رہا ہے، یا اس کے پاس گھر نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، نوکری نہیں ہے. یہ سب بہانہ بنا کر کے اس کی شادی میں تاخیر نہ کریں. گارجین حضرات کو چاہیے کہ وہ ان کی شادی کر دیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی شادی میں تاخیر ہو تو وہ کیا کریں، پاک دامنی کیسے اختیار کریں. اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں. پاک دامنی کیسے اختیار کریں؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب شادی کی استطاعت حاصل نہ ہو تو وہ نفلی روزے رکھیں. نفلی روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے. فرمایا نوجوانوں کی جماعت جو شادی کی طاقت رکھتا ہے، وقت پر اگر اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، اور روزہ جو ہے یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، جنسی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے.
تو اولاً تو یہ چاہیے کہ گارجین حضرات اپنی اولاد کی شادی میں تاخیر نہ کریں، تنگ دستی کا اور غربت کا بہانہ نہ بنائیں۔ تنگ دستی اور غربت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالداری میں بدل دے گا، یہ شادی کی برکت ہے۔ اس آیت کے اندر غور کریں، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا۔ تو گارجین کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ تاخیر نہ کریں، تو ان کو چاہیے کہ جلدی سے شادی کریں۔ اگر کسی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، شہوت کو روکنے کے لیے یا شہوت کو توڑنے کے لیے، پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔